اس کے معاملات کے اوپر، اور جو اسیسینیشن اٹیمپٹ، جو قاتلانہ حملہ عمران خان کے اوپر کیا گیا تھا، اس کے بارے میں اب جو ابتدائی چالان سبمٹ کر دیا گیا ہے، تو اس لیے جو آج کی جو مدعا ہے آپ کے سامنے آنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور یہ جو مقدمہ ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس سال اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن ہوئی، اس اسیسینیشن کے اوپر بھی ہوشربا تفصیلات ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس قاتلانہ حملے میں جس میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور ایک ہمارا جو کارکن تھا معظم وہ شہید بھی ہوا، 13 لوگ اس میں زخمی ہوئے، یہ ایک بڑا پری پلانڈ اٹیک تھا، اور اس کا مقصد عمران خان کو قتل کرنا تھا، اور اس کا مقصد پاکستان میں ایک سیاسی انتشار پھیلانا تھا اور اس سے پھر فائدہ حاصل کرنا تھا۔ جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 24/8/2022 کو۔ اس کی جو سب سے پہلے جو معاملہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، یہ 24/8/2022 کو ایک جرنلسٹ ہیں وقار ستی، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس ٹویٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ ٹویٹ ان کو کس نے بھیجی، وہ ویڈیو ان کو کس نے بھیجی، وہ ایڈٹ کیسے ہوئی، یہ وہ سوالات ہیں جن کے لیے وقار ستی صاحب کو بلایا گیا، لیکن وہ مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ اس ٹویٹ کے بعد، اس مدعے کے بعد ان کے اوپر پرچہ بھی درج ہوا جو اب راولپنڈی میں ہے، اس پہ بھی عدالت نے اسٹے دے دیا، اس کے اوپر تفتیش آگے نہیں بڑھی، لیکن ہم سوالات جو ابھی ہنوز طلب ہیں، جس کی ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ وقار ستی کو یہ ایڈیٹڈ فارم میں جو ویڈیو تھی یہ کس نے بھیجی، اور کیا یہ انہوں نے خود بنائی تھی یا ان کے فون کے اوپر بھیجی گئی تھی۔ امکان یہی ہے کہ ان کے فون پہ بھیجی گئی تھی۔ وقار ستی اس گروپ میں شامل ہیں میڈیا ٹیم کے، جو کہ پی ایم ایل این کا ایک ایک گروپ بنایا گیا ہے جس میں وہ شامل ہیں، اور اس سے یہ ٹویٹ ہوئی۔ اس کے بعد 14/9/2022، اس سے پہلے 13 تاریخ کو پی ٹی وی کی انتظامیہ کو یہ ہدایت موصول ہوتی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے کہ کل جاوید لطیف اور وہ ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں جاوید لطیف انہی لائنز کے اوپر جس پہ وقار ستی نے ٹویٹ کیا تھا پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ گفتگو کی جاتی ہے جس سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ابھارا جا سکے اور پھیلایا جا سکے۔ اس کے بعد مریم نواز 15/9/2022 کو آکٹافیکس ایک گلوبل ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جو 100 سے زیادہ کنٹریز اور 10